أعوذ بالشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہترین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے ہرگز لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست دوستانہ ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت ملی اسے اصل میں بڑی دولت ملی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آیات 267 سے 269 سورہ بقرہ جو ابھی آپ نے سنی، یہاں پہ صدقہ خیرات جو پیچھے چل رہا تھا اسی کا مضمون آگے جائے گا۔ اے لوگو خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا اور جو مال تم نے کمائے۔ دو قسم کے اخراجات کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلا نقطہ کہ سب کچھ خرچ کرنے کو نہیں کہا جا رہا، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے کمائی کا ایک حصہ اپنی راہ میں دینے کو کہا۔ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے اور صدقات بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر زمین کی والی پیداوار کی بات وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اصل اصول کیا بتایا جا رہا ہے کہ چھانٹ کے خراب چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو۔ جو ایک تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، دوسرا اس کا اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے جب اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ اچھا، آج جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو زیادہ تر وہ پیسے ہوتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت لوگ کرنسی کے ساتھ صدقہ نہیں کرتے تھے، اس سے زیادہ چیزیں ہوتی تھی، یعنی ہر کسی کو تنہا نہیں ملتی تھی، اجناس کا تبادلہ ہوتا تھا۔ جیسے آپ کسی کو گندم دے رہے ہیں تو وہ چنا دے رہا ہے، تو اگر فرض کیجئے کہ کسی نے گندم کمائی ہے تو اس میں سے چھانٹ کے صرف وہ گندم اللہ کی راہ میں دینا جو خراب ہو، یا فرنیچر میں سے وہ آئٹم نکال دینا جو گیلا ہو، ٹوٹ چکا ہو۔ تو یہ اللہ کی راہ میں منع کیا جا رہا ہے کہ خراب چیزیں ڈھونڈ کے دینا، کپڑوں میں سے وہ جو کسی قابل نہیں رہے، اچھی چیز اپنے لیے رکھنا۔ تو آج بھی ظاہر ہے ہم اجناس کے علاوہ پیسوں کے علاوہ بھی چیزیں صدقہ کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ پلس یہ کہ پاکیزہ میں سے خرچ کرنا ہے، گویا جو تمہارا کمائی کا ذریعہ ہوگا وہ بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ پاک مال سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آج مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بالخصوص جہاں میں رہتی ہوں، ہمارے اپنے شہر میں ایسی بہت ساری فیملیز کو میں جانتی ہوں کہ جن کے پاس شراب کا کاروبار ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہیں، ہاں وہ پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ آپ کو بڑی لمبی ڈیٹیل سنائیں گے کہ مجبوری ہے، ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، ہماری سچویشن ایسی تھی اور ہم نے یہ کاروبار اس لیے شروع کیا کہ بس اتنا ہو جائے کہ پھر ہمیں جو ہے نا حرام کمانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اچھا، مزے کی بات کہ ان لوگوں کے گھروں میں، ایون دکانوں میں، پیچھے جو کاؤنٹر ہے اس کے پیچھے بڑی سی آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، لوہے قرآنی ہوتی ہیں،
یا پھر بسم اللہ لکھی ہوگی یا ھذا من فضل ربی دکان پہ لکھا ہوگا اور اندر شراب پڑی ہوگی. اور چونکہ پھر دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ کلمہ تو ہے اندر، وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا. تو میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں اس سوراخ کو سیٹسفیکشن میں بھرنے کے لیے. اور علماء کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب تک ان کو اپنی پسند کا فتویٰ نہ مل جائے وہ لیتے رہتے ہیں، اور صدقہ بہت زیادہ کرتے ہیں. اور گوشت کی دکان پہ جاتے ہوئے ضرور میک شور کریں گے، حتیٰ کہ چپس بھی خریدتے ہوئے ان کا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہیں سارے. تو ایک قسم کا نا، یعنی آپ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق والی بات ہے. اور ایسے لوگ عمرے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ بھی میں نے ان کے اندر دیکھا ہے. تو اس لیے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ تم نے جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو یہ میک شور کرنا پڑے گا کہ تمہاری کمائی کیسی ہے، محنت کرو، کماؤ اور پھر اس میں سے دو. اچھا، اس سے ایک اور بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ کما کے اللہ کی راہ میں دینا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. فرض کیجئے کوئی ملینئر گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ اٹھا کے 100-200 دے دے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کما کے جب کوئی اپنی پورا مہینہ مزدوری کرے یا جاب کرے اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں دے تو گویا کمانے کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ یعنی جابز نہ کی جائیں یا کمایا نہ جائے کیونکہ یہ دنیاوی کام ہے. پھر دوسری بات زمین کی پیداوار کی، اگرچہ کہ دونوں کی زکوٰۃ تو مختلف ہوتی ہے لیکن علماء کے مطابق یہاں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بات کی جا رہی ہے. زراعت پہ جو زکوٰۃ یا صدقہ اپلائی ہوتا ہے، میں کوئی فقہ تو نہیں جانتی، لیکن اس کا صرف اتنا ایک بات جو اس آیت سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کسان بیج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، اس زمین کو تیار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے جو اس کے اختیار میں، پھر اس کے بعد فصل اگانا اللہ کے اختیار میں. لیکن فصل اللہ تبھی اگائے گا جب کسان نے اپنے حصے کا کام کیا ہو. سمجھ آ رہی نا کہ ہمارے دین میں 2 قسم کی ایکسٹریم سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہ تو یہ کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کہ اللہ رازق ہے، اور نہ ہی یہ کہ صرف اپنی کوشش پہ بھروسہ ہو. دونوں کے درمیان فرض کیجئے کہ کوئی بندہ جاب کے لیے انٹرویو دے، اپنی پوری کوشش ڈالے، پھر اس کے بعد اپرچونٹیز کا آنا نہ آنا اللہ کے اختیار میں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آج کل بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، تو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ہی وائٹ کالر اچھی سی آفس جاب مل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو along دا وے آپ ہر جگہ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ہی آپ کو وہ ملے جو آپ چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ملے، ہو سکتا ہے وہ نہ ملے. along دا وے جو موقع ملے، چاہے وہ مزدوری کا ہو، چاہے وہ ریڑھی لگا کے آلو بیچنے کا ہو، کچھ بھی ہو. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، کہا کہ جو بھی اس وقت آپ مجھے اپرچونٹی دیں گے میں اس کا محتاج ہوں. تو جب ایک بندہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے نا، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ جو بھی موقع بھیجے اس کو چاہیے کہ اس پہ لبیک کہے. پھر خراب مال کی جو بات آئی تو یہ مضمون سورہ آل عمران میں بھی آ چکا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو. یعنی دنیا کی محبت ایسی نہ ہو کہ چھانٹ کے بیسٹ اپنے پاس رکھیں اور اللہ کی راہ میں چن کے خراب چیزیں دیں. یہ سوچے کہ پھر ہماری نظر میں جنت کی قیمت یہ ہے، یعنی جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اصل میں وہ جنت کی قیمت ہے نا. تو پھر اس پہ نظر ڈالنی ہوگی کہ یہ میں جو جس جنت چاہ رہی ہوں تو میری نظر میں اس کی قیمت کیا ہے. یعنی اس ڈسکسٹنگ اگر کوئی ہمیں وہی چیز دینا چاہے اور ہم، یہ کہا گیا کہ تم نظریں چرا لو، یعنی فرض کیجئے کوئی بندہ شریف ہو، سفید پوش ہو، اور اس کو کوئی جیسے کووڈ میں ہوا اور اس کو کسی وجہ سے پہلی دفعہ کوڑے میں سے اٹھا کے کھانا پڑے، تو وہ چونکہ اس بندے نے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے تو اس کی عزت نفس کا تصور کرے وہ کتنا ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا. یعنی
ایسے آپ اغماض برتتے ہیں، آپ اوائڈ کرتے ہیں، یعنی آپ وہ سب کے سامنے نہیں کرے گا. تو اسی طرح کوئی ہمیں دے تو ہم آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے، یعنی اس طرح کا امپریشن بتایا جا رہا ہے کہ تم نہیں وہ لینا چاہو گے. آپ وہی اسٹینڈرڈ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی اپنے دوسروں کے لیے وہی پسند کرو نا جو اپنے لیے کرتے ہو. تو اللہ کی راہ میں جو دینا تو ٹرائی اور بیسٹ. ہاں اس کی گنجائش ہے کہ جیسے ہم کچھ کپڑے ایسے پہنتے ہیں اگر وہ بھی اس قابل ہیں، بلکہ میں اپنے لباس کو جان بوجھ کے اس کچھ دفعہ یوز کر کے، اسپیشلی یہ جو کڑھائیوں والے کپڑے ہیں یا جو بہت قیمتی ہیں، تو ان کو یہ سوچ کے خواتین رکھ لیتی ہیں کہ نہیں ابھی جب تک خراب نہ ہو تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی کہ ہم نے صحیح، آپ نے ایک دو بار پہنا ہے اس کو، وہ بھی اچھے حال میں ہے تو وہ کسی اور کے کام آ سکتا ہے. اس میں بھی احادیث کے مطابق اجازت ہے. ہاں وہ لباس جو بالکل ہی یعنی وہ پھر اس قابل کپڑے رہیں کہ کوئی آپ کو وہ دے تو آپ کو برا نہ لگے نا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، چاہے وہ جب آپ کی وجہ سے کسی کو لباس ملا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو لباس پہنائے گا، اور اس میں سٹینڈرڈ وہی ہوگا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی آپ نے دوسروں کے لیے کرنا ہے، زیادتی نہ ہونے پائے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ حمید ہے. یعنی جیسے دیکھیں نا انسان غنی یا حمید اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہ بھی صدقہ کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہے. اللہ دیتا ہے چاہے کوئی حقدار ہو یا نہ ہو، وہ دے رہا ہے. اور وہ حمید ان معنوں میں ہے کہ کوئی اس کی دینے پہ تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں خود ہی حمید ہے، وہ متصف ہے، وہ کسی کے معاملے میں زیادتی نہیں کرتا. اور یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ سورہ نساء میں بھی آیا کہ بھئی جس طرح تم خود اوائڈ کرو گے کہ مجھے یہ نہ لینا پڑے، تو ایسے ہی سورہ نساء میں آیا کہ وراثت کے معاملے میں، یعنی تمہیں جس طرح تم نہیں چاہے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو، ایسا دوسروں کے ساتھ نہ کرو. اچھا اغماس کا وہیں جو لفظ اس پوری آیت سے سمجھ آتی ہے وہ ایسی ہے کہ جو پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ جنت کی قیمت جب بھی کچھ دیں تو خیال رکھیں کہ آپ کی نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے. پھر اس کو لنک کیا گیا ہے یہاں پہ، بڑا ایک عجیب نقطہ آ رہا ہے کہ جس کو سمجھنے میں مجھے بڑا وقت لگا، کہ شیطان ڈراتا ہے جب تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اچھا غریبی سے ڈرانے کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن بے حیائی کا یہاں سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ایک انسانی نیچر ہے کہ جب بھی جیسے آپ آن لائن کھولتے ہیں، ہمارے ہاں تو آن لائن ڈونیشن ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ وہ سرچ کرنے شروع کرتے ہیں ایک دم سے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ سوچنا شروع کر دے گا، اچھا اب یہ مہینے کا اتنا دیں گے تو پھر فلانا بل کا کیا بنے گا، بجلی کا. آپ نا فوراً پلس مائنس وہ جمع تفریق آپ کا دماغ شروع کر دے گا، اور شیطان اس وقت آپ کو وہ تمام اخراجات یاد کرائے گا جو آپ کے ہیں. اور یہی شیطان آپ کبھی شاپنگ جائیں یا کسی ریسٹورنٹ چلے جائیں، اس وقت آپ کی فیلنگ ادھر نہیں جانے دے گا. اس وقت کبھی یاد نہیں کروائے گا کہ آپ نے کتنے بل دینے ہیں اور کون کون سی آپ کی ضروریات ہیں، کون سی اخراجات ہیں. اس وقت آپ کو نا وہ کہے گا تمہارا یہ حق بنتا ہے، آپ اتنا ہے تو یہ تو تم ڈیزرو کرتے ہو. اس وقت وہ سیونگ کی کوئی اور چیز کی طرف آپ کا دھیان نہیں جانے دے گا. آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا، یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھا شروع میں ہی شیطان کا لفظ شروع میں کر دیا کہ جب تمہاری یہ فیلنگز آئیں کہ تمہارا دماغ جو ہے وہ زیرو لگانے سے روک رہا ہے صدقہ لگانے میں، تو سمجھ لو کہ جہاں سے آیت آ رہی ہے کہ الشیطان، وہاں سے آیت شروع کر رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی دس از دا شیطان ہے جو تمہیں اس طرف لے کے آ رہا ہے، یہ تمہاری اپنی سوچ نہیں ہے. اچھا اب اس سوچ کا ظاہرہ مقابلہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہماری نظر اللہ کی بینک پہ ہو. اگر وہاں سے ہماری نظر ہٹ جائے، اب یہاں پہ ہم بے حیائی کا لنک سمجھتے ہیں، پہلے تو وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تم افورڈ نہیں کر سکتے. پھر دوسرا کام وہ کیا کرے گا کہ جب
جب آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے 10 میں سے جب 5 ہٹائے تو میرے اکاؤنٹ میں 5 کم ہوئے، لیکن میری آخرت پہ غیب پہ ایمان ان 5 کو ادھر دیکھ رہی ہے. جیسے ہم نے پچھلی بار سمجھانا کہ میں اپنی ایک اکاؤنٹ سے اٹھا کے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں، وہ میری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ جا نہیں رہا، وہ جمع ہو رہا ہے. جب شیطان نے ہماری نظر وہاں سے یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، ادھر نہیں ڈالنے دیتا، تو ایک بندہ جب آخرت کے اکاؤنٹ، آخرت کو وہ بھول گیا، صدقہ سے رک گیا، اب شیطان نے پہلے اتنی سی جگہ بنائی، تو جب اس کی اتنی سی بات سن لی گئی تو یہاں پہ اس کو پھر بہت بڑی جگہ بنانے کی چانس ملتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ یعنی آپ کی بہت زیادہ خواہشات میں لے جاتا ہے بندے کو، اور خواہشات میں الجھا دیتا ہے، دنیا کی ضروریات میں الجھا کے رکھ دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سورہ اعراف میں دیکھ لیں کہ ان کو وہاں پہ بھی یہی بات آئی ہے کہ ان کسی جنت سے نکلا ہے، ان کے لباس اتروا دیے، اور ان کو بھی اس نے پہلے ڈراوا دیا کہ تم نے یہ پھل نہ کھایا تو پھر تمہیں جنت سے نکلنا، تمہیں وہ فار ایور والی زندگی نہیں ملے گی، تم ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکو گے. پہلے ڈرایا، کچھ چیزوں کے کنسرن پیدا کیے، پھر لباس اتروا دیے. تو یہاں پہ بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ فقیری سے کنسرنز پیدا کرے گا، مستقبل کے خدشات پیدا کرے گا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں تم افورڈ کر سکتے. پھر جب انسان وہاں سے اس کی جال میں پھنسنا شروع ہوتا ہے تو فوراً اس کو خواہشات، اپنی جسم، اپنے لباس، اس پہ توجہ بس دیتے رہو. آج کیا کھانا ہے، آج کس طرح کا گھر ہو، ڈیکوریشن کیسی ہو، اس وقت نیا ماڈل فون کا کیا آیا ہوا ہے. یعنی ہر وقت وہ ان باتوں میں پھر انسان ظاہر ہے اس رستے پہ بہکتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بے حیائی کی طرف چل پڑتا ہے. اب اگر آپ سورہ اعراف میں یہ قصہ پڑھیں تو آپ کو یہ وہاں پہ بات ملے گی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نیکی کی طرف قدم اٹھاؤ تو میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا، اور میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور جیسے اور جگہوں پہ صدقے کی جب بات کی گئی تو ساتھ ہی کہا کہ مغفرت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے. اور دیکھا جائے تو زکوٰۃ جو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ ہم مغفرت کے حقدار بن جائیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کی امید دلا رہا ہے کہ تم شیطان کے دھوکوں میں نہ آؤ، میں تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ شیطان تمہیں کس طرح ٹرک کرتا ہے، اور اس کے ٹرک سے بچ کے جب تم صدقہ کرتے ہو تو I'm proud of you، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. پھر اس آیت کے ساتھ ایک ایسی آیت آئی ہے کہ اس ون آف بیوٹیفل آیت آف قرآن کے جسے حکمت ملی. ہم نے سنے ہوگا یؤتی الحکمت من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے حکمت ملتا ہے. حکمت کا لفظ اور کانسیپٹ اسلام میں ہے، لیکن فار سم ریزن ہم بچپن میں یہ لفظ وزڈم اس طرح سنتے ہیں کہ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بابا کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، یا کوئی بوڑھی سی عورت کسی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا بڑے حکمت والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایک وزڈم کا کانسیپٹ ہم نے بابوؤں سے جوڑ دیا. ایسا نہیں ہے، حکمت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، بلکہ یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صدقے کی آیات کا حکمت سے کیا تعلق ہے. تو کیا حکمت ہر شخص کو مل سکتی ہے، اور حکمت ہے کیا؟ پہلا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حکمت پہلے کس کو ملی. تو قرآن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کرتا ہے، ان کو حکمت دی گئی. لیکن جہاں قرآن نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ کو حکمت ملی، حکمت کا ذکر آتے ہی اس غلطی کا ذکر آیا جو ان سے ایکسیڈنٹلی ان کے ہاتھ سے بندہ مارا گیا. اس سے کیا نقطہ سمجھ آیا کہ حکمت غلطیوں سے نہیں روکتی، لیکن پھر اس غلطی کے بعد کرنا کیا ہے وہ سمجھاتی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی آتیناہ الحکمت و فصل الخطاب، ان کی قوت فیصلہ کی بات کی گئی، اور اس کے بعد پھر کہا گیا ان کے پاس 2 فریق آئے اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانے، پھر ان کی کسی غلطی کا ذکر کیا قرآن نے. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ حکمت پرابلم فری لائف نہیں دیتی، لیکن ان پرابلمز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ آپ کو سکھانا شروع کر دیتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس ڈھیر ساری انفارمیشن ہو لیکن وہ انفارمیشن سے فائدہ نہ اٹھائے. جیسے سب
علم تو ہے, انفارمیشن ہے کہ بھی آگ جلاتی ہے, استری گرم ہو تو آگ جل جائے گا, لیکن اس انفارمیشن کا فائدہ کیا کہ اگر آپ یعنی حکمت آپ کو سکھاتی ہے کہ اس چیز سے ہم نے ایسے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قانون اور حکمت سکھاتے تھے. قرآن جو ہمارا اسلام ہے نا, اس کے اصول زیادہ تر حکمت پہ مبنی ہے. کچھ چیزیں قانون ہے لیکن قانون کی کتاب نہیں ہے. جیسے فرض کیجئے کہ قرآن شراب بیچنے سے منع کرتا ہے, ایک قانون ہے. سور کے گوشت نہ کھانا ایک قانون ہے. لیکن قرآن صرف قوانین کی بات نہیں کرتا, وہ والدین سے حسن سلوک کی بات نہیں کرتا ہے, تو یہ قانون تو نہ ہوا نا. اسی طرح وہ کہتے ہیں چیخنے چلانے کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی, یا یہ کہ عاجزی سے چلنا, زمین پر اکڑ کے نہ چلنا, یہ حکمت ہے. تو اب اگر ہم کسی پہ قانون نہیں یوز کر سکتے کہ تم نے کیوں اونچی آواز سے بات کی یا تم اکڑ کے کیوں چلے, اس پہ کسی کو سزائیں نہیں دی جا سکتی. اس میں یہ ساری باتیں حکمت کی ہیں, اور حکمت جو ہے وہی آپ کو مسائل سے الجھانے سے بچاتی ہے. اب قانون کافی نہیں ہے, یعنی جیسے اگر فرض کیجئے کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں چونکہ قرآن میں حرام نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے نا, صرف حلال حرام کافی نہیں ہے. ہمارا دین حکمت سکھاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات جو ابھی میں پیچھے مس کر گئی, جو حکمت سے جڑی ہوئی ہے. جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ بھئی وہ لوگ صدقہ زیادہ کرتے ہیں جو شراب بیچتے ہیں یا حرام کی کمائی کرتے ہیں, تو دیکھیں کہ قرآن نے نا شراب, جوئے, بت سے ان کو شیطانی عمل کہا ہے, لیکن سور کے گوشت اور مردار کھانے کو شیطانی عمل نہیں کہا. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. تو فرض کیجئے کہ کوئی بندہ صرف کہے کہ قانون کافی ہے, حلال حرام کا ہے رکھو تو میری زندگی کافی ہے, تو یہ حکمت اس کو نہیں ملے گی. اور حکمت اور قانون میں فرق کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہم جانیں؟ تو حکمت جو ہے نا وہ یاد رکھے کہ ہر معاشرے میں, ہر زمانے میں یہ ٹائم لیس ہے. فار ایگزامپل جیسے سچ بولنا یا والدین کا احترام کرنا, یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے. آپ کسی بھی کلچر کو دیکھ لیں, چاہے وہ جاپان کا ہے, یورپ کا ہے, وہاں بچوں کو والدین کے احترام پہ انکریج کیا جاتا ہے. آپ کسی کلچر میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ بدتمیزی کو تعریف کی جا رہی ہو. ہاں طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. جیسے یو کے میں جب ہم نئے نئے آتے ہیں تو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو ان کے نام سے بلا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے. لیکن ان کے ہاں احترام کے خلاف نہیں ہے. جیسے مجھے شروع میں لگا ہم تو اپنی ٹیچر کو نام سے نہیں بلاتے, یا تو ہر کسی کو نام سے بلاتے, تو بڑا یہاں اٹک گئی تھی بات. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی غلط کام ہے, ان کے کلچر میں ہے, وہ نارمل ہے. اچھا, اب یہاں پہ بات میں کہہ رہی تھی نا کہ اس آیت کا صدقے کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس سے ایک خوشخبری ملتی ہے. میری نظر میں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سیکرٹ اللہ نے شیئر کیا ہے کہ جو لوگ بھی صدقہ خیرات کریں گے ان کے لیے حکمت کے دروازے کھلیں گے. اور حکمت کی طرف جب آپ چلتے ہیں نا تو وہ ایک سٹیپ نہیں ہے, مزید حکمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. کس وقت کیا بات کرنی ہے, کس کو کیا دینا ہے, کہاں خاموش رہنا ہے, آپ کا سینہ کھلنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آخر پہ جہاں پہ آیت ختم ہوئی کہ یہ نصیحت ان کے لیے ہیں جو اولو الالباب ہیں. اولو الالباب کو ہم پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کر سکے کہ یہ لب کسی چیز کا جو سینٹر ہوتا ہے, اردو میں لب لباب مرکزی مضمون کو کہا جاتا ہے, یعنی کور جو ہے کسی چیز کی, جیسے اخروٹ کے اندر جو بادام کے اندر گری ہے, اور عقل مند بندے کو لبیب کہتے ہیں. اور لب کھوپڑی کے اندر جو دماغ, اور وہ دماغ جو خود کو بچا لے. جیسے دیکھیں نا انفلوئنس کتنا زیادہ ہے. آپ یہاں سے دوسرے شہر تک جائیں, راستے میں اتنے بڑے بڑے پوسٹر پڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کو ایڈورٹائز کی بھرمار. ایک انفلوئنس ہے میڈیا کا, لوگوں کا, اور دماغ اس چیز میں الجھ کے رہ جاتا ہے. تو وہ دماغ جو اس انفلوئنس سے خود کو بچا کے پیور رکھے, اپنی اصل حالت پہ رکھے, اور اس کو پھر اولو الالباب کہا جاتا ہے. لیکن وہ دماغ جو ہر وقت یہ سوچ رہا ہے کہ آج کھانا کیا ہے, آج پہننا کیا ہے, آج سونا کتنا ہے, ابھی آج کون سا سیزن دیکھنا ہے, آج کون سی مووی لگنی ہے, آج کون سا ڈرامہ لگنا ہے, وہ دماغ جیسے فون چارجنگ پہ لگا رہتا ہے نا,
تو اس کو پھر اتار کے یوز کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ جو ہمیشہ پلگ اس کا آن ہے, اس کو مسلسل دنیاوی ڈوز مل رہی ہے, تو پھر ایسے دماغ کو اولو الالباب نہیں کہا جا سکتا, ایسے کوئی حکمت نہیں ملے گی. تو اولو الالباب وہی ہیں, یعنی ہمارے جہاں تک اختیار میں ہو. یہی وجہ کہ بہتر ہوتا ہے کہ کچھ لمحے آپ تنہائی میں گزاریں. ظاہر ہے کہ اگر ہر وقت آپ اسکرین کے سامنے ہیں تو آپ کو پھر شہد کی مکھی کیسے دکھے گی, یہ آسمان, اڑتے ہوئے بادل, رنگ برنگے درخت, یہ پھر نشانیاں کیسے دکھیں گی. اور بات یہ کہ زندگی ایک سفر ہے, اور سفر میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم چل رہے ہیں. انک قادح الی ربک قدحا ملاقی, کہ انسان بے شک تو کشاں تو اپنے رب کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. تو زندگی چلتے رہنے کا نام ہے. تو اس میں حکمت کی خواہش کرنا, اور حکمت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ کا اللہ سے اور اس کتاب اور قرآن سے تعلق کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جن کو حکمت ملی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم.